جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ پچھلے ہفتے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے تھوڑے بہت رنج کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا کہ صدر بائیڈن ہمارے وزیر اعظم کو کال نہیں کر رہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی تڑی لگا دی کہ اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے آپشنز ہیں۔ لیکن بہرحال یہ افسوس ان کو ضرور ہے کہ صدر بائیڈن نے ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمارے کل وزیر خارجہ نے بھی ایک ایسا بیان دے دیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کو وہ اہمیت دے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی کل ایک میں نے اخبار میں بھی آج پڑھا کہ ان کا کہنا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی جو اس کو ملنی چاہیے۔ اب یہ تینوں جو بیانات ہیں بڑے سینئر لوگ ہیں، اب کیا میں کہوں ان سب کے بارے میں۔ چلیں کچھ تو ناتجربہ کاری کہیں کہیں سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن جہاں لوگ تجربہ کار ہوں اور وہ اس قسم کے بیانات دیں تو پھر تھوڑا سا دکھ نہیں ہوتا، بلکہ پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنسرنز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا یہ بات کر رہے ہیں پبلکلی۔ جہاں تک دیکھیے امریکہ کا تعلق ہے، وہ فون کرے نہ کرے، آپ نے اس کو ایک پبلک ایشو کیوں بنا دیا ہے؟ میں تو پہلے یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں پہلے تو وہ پبلک ڈومین میں آنی نہیں چاہیے، آپ کو پبلکلی اظہار نہیں کرنا چاہیے اپنے غصے کا یا دکھ کا یا رنج کا۔ پہلے تو یہ بڑا کلیئر ہے، گو کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ سے سوال پوچھیں تو آپ ان کو اس کا جواب بھی دیں۔ لوگ سوال بہت پوچھتے ہیں، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ سوال جو بھی ہو جواب اپنی مرضی کا دینا ہے۔ سوال ممکن ہے کہ آپ کے بارے جنوب کا کوئی پوچھ رہا ہو تو آپ بے شک اس کو شمال کا جواب دے دیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفلیکٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر سوال کا جواب بھی دیں اور پھر وہ اگلے روز اخباروں کی زینت بھی بن جائے، ہیڈ لائنز کی زینت بن جائے۔ تو ہم نے ایک قسم کا اس کو ایک ایشو بنا دیا ہے، اور ایشو بنا کر پبلکلی ہم نے اب صدر بائیڈن کے لیے بھی ساری راہیں بند کر دی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کو فون کریں۔ اب اس سے ایک ان نیسیسریلی کھچاؤ سے بھی آ گیا ہے تعلقات میں۔ یہ بھی ایک جس نے بھی یہ سارا شروع کیا معاملہ، میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا ہے، اور سفارتکاری اس طرح تو نہیں چلتی۔ سفارتکاری میں اگر یہی باتیں ہم نے پبلک میں آ کر کہنی ہیں، اور پھر اب یہ بھی بیان آیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا سارا فوکس سبسٹنس پہ ہے، آپٹکس پہ نہیں ہے۔ بابا آپ چیزوں کو کس طرح آپٹکس اور سبسٹنس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سبسٹنس کے بغیر آپٹکس زیادہ عرصے تک ان کی شیلف لائف زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ صرف سبسٹنس ہوتا ہے اور سبسٹنس سے آپٹکس کریٹ نہیں ہوتے تو یہ بھی میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپٹکس آر ویری امپورٹنٹ، لیکن obviously they cannot replace substance. On the other hand آپٹکس جو ہیں وہ خود بخود کریٹ بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اگر آپ صرف آپٹکس یا کاسمیٹکس پہ رہیں گے تو ان کی ایک لائف ہوگی، وہ خود بخود دھڑام سے آہستہ آہستہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپٹکس بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن یقینی طور پہ سبسٹنس زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھئی ہم بس اب آپٹکس پہ، تو پھر آپ نے یہ باتیں کیوں کی ساری چیزوں پہ کہ ٹیلی فون آنا اتنا ضروری نہیں تھا جو کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپٹکس کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو اتنا ایشو کیوں بنایا؟ اب تو آپ نے اس کو ایک سبسٹینٹیو ایشو بنا دیا ہے ٹیلی فون کال کو آپٹکس کی بجائے۔ پہلے تو چلیں وہ آپٹک تھا، اگر وہ فون کر لیتے، یا ہمارے پرائم منسٹر نے جو ریکویسٹ کی کہ میں کال کرنا چاہتا ہوں ٹو کنوے مائی گریٹنگز آن یور الیکشن، وہ بھی انہوں نے کال ہماری نہیں لی، اس وقت تو یہ آپٹک ہی تھا۔ لیکن اب وہ آپٹکس کو آپ نے ایک سبسٹینٹیو ایشو بنا دیا ہے، کیونکہ اب جب وہ فون کریں گے صدر بائیڈن یا آپ کی کال لیں گے آپ کے وزیر اعظم کی، تو وہ ایک کنسیشن کے طور پہ آپ کو دی جائے گی، اور ہم خود ہی اپنے آپ کو ان حالات میں لے آتے ہیں کہ جہاں پہ اچھی بڑی عام سی معمولی سی چیز وہ ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔
تو میں اب اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اہم ہیں، لیکن بعض چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آنی چاہیے، پبلک میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ گئے تھے امریکہ کہ کچھ بہتری کر کے آئیں، بہتری کرنے کی بجائے آپ نے مزید کمپلیکیشنز پیدا کر دی ہیں۔ پھر ہمارا ایک اور بھی بڑا طریقہ واردات ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، چلیں NSA نے تو چلیں، پھر فائنینشیل ٹائمز کو بھی انٹرویو دے دیا، کچھ اور لوگوں کو بھی، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز جاتے ہیں تو لوکل جو میڈیا ہے اس کے ساتھ انگیج کرنے کی بجائے سفارت خانے میں جو ہمارا ایتھنک میڈیا پاکستانی اس کو بلا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکشن کر لیتے ہیں، اور وہ ساری ہیڈ لائنز پاکستان میں چل جاتی ہیں۔ ابھی بھی یہ ہوا ہے، ایتھنک میڈیا کو سفارت خانے میں بلا لیا اور وہاں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل جو آپ کا مدعا تھا وزٹ کا، وہ تو آپ گئے تھے کہ چلیں کوئی تھوڑے بہت جو اس وقت ٹینشن ہے ریلیشن شپ میں اس کو کم کیا جائے، معاملات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن معاملات کو آگے بڑھانے کی بجائے آپ نے تو مزید ٹینشن کریٹ کر کے آپ واپس تشریف لے آئے ہیں، اور وزٹ کا فائدہ کیا ہوا مجھے نہیں پتہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آیا افغانستان میں US ہمارے ساتھ کتنا کھڑا ہے، لگتا نہیں ہے۔ وہ بھی اب ہم پہ پریشر بلڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا افغانستان اور بھارت کے تھرو، جو کل UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے نیو یارک میں، اس سے بھی بڑا واضح ہوتا ہے کہ اب بھارت، US اور افغانستان، کابل حکومت ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور پاکستان، رشیا اور چائنا شاید ہماری ایک پوزیشن بن جائے۔ تو بس یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں محترم، تینوں نے جو آپ لوگوں نے بیانات دیے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ جو اہمیت اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی، تو یہ پھر آپ میرے خیال میں تو پھر جن عہدوں پہ ہیں آپ کو ان عہدوں پہ ہونا نہیں چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہمیت کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح بنائی جاتی ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے۔ صرف اگر اسٹیٹمنٹ سے کام ہو جاتا تو اب تک تو آپ سب پاکستان نہ جانے کہاں سے کہاں کھڑا ہوتا، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے حضور، اور اس محنت کے بغیر اور ایک اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے پورا ایک جو آپ کی آرگنائزیشن اسٹرینتھس ہیں ان کو پیچھے لانا پڑتا ہے، اور ایک سسٹین طریقے سے آگے معاملات کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ایک دن اٹھے، آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی آپ کی اہمیت کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اگر ان باتوں سے دنیا آپ کی اہمیت کو تسلیم کرنا شروع کر دے تو پھر تو کیا بات ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ تو ہم توقع یہی رکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل اس وقت اننیسیسریلی کریٹ ہو رہے ہیں کم از کم وہ تو نہ ہونے دیں۔ باقی جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہے، جو پوزیشنز میں ڈائیورجنسز ہیں، جو ہمارے اسٹریٹجک ڈائیورجنسز ہیں US پاکستان کے درمیان، لیکن جو ہیں ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان ڈائیورجنسز کو رہتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں، یہ نہ کہ مزید معاملات کو ہم خراب کریں۔ تو اس دورے سے تو مجھے یوں لگا کہ مزید معاملات خراب ہی ہو گئے ہیں، بٹ ہم امید کرتے ہیں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اس سیٹ اپ میں وہ کم از کم اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔